سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اتنا دن چڑھایا، مجھے تو سورج نکلتے ہی کالے چراغ کو سردار کولانا کے سامنے حاضر کرنا تھا۔ یہ بھیڑیے مجھے کہاں لے آئے؟ میں تو سمجھا تھا کہ یہ سردار کولانا کی فوج ہے۔ او ہو، تو وہ باہر بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان ہیں۔ کیا تجھے بھیڑیوں نے زخمی کیا ہے؟ اور کیا بکا کے محافظوں کو انہی نے مارا ہے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ بکا یہاں سے کالے چراغ کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لے گئی تھی۔ وہ بیچارہ تو راستے میں ہی دم توڑ گیا ہوگا۔ وہ خبیث اتنی آسانی سے مرنے والی چیز نہیں۔ کاش وہ مر گیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ سردار کولانا کون ہے؟ کالا چراغ سردار کولانا کا دست راست ہے۔ سردار کولانا کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ کالا چراغ میری قید میں ہے۔ اس نے بکا کو اغوا کروا لیا اور بدلے میں کالے چراغ کو مانگا۔ آج صبح میں کالے چراغ کو اس کے حوالے کر کے اپنی بہن کو لے آتا، لیکن اب تو کھیل ہی بگڑ گیا۔ اس نے مجھے وعدہ خلاف سمجھ کر جانے کیا سے کیا کر ڈالا ہوگا۔ وہ بہت غصے والا حکمران ہے اور ایک بڑی فوج کا مالک، راکل نے بتایا۔ تو بکا کو اغوا کر لیا گیا؟ اب وہ سردار کولانا کی گرفت میں ہے۔ یہ بات میری خوشی کا باعث ہے۔ تیرے لیے خوشی کی بات ہوگی، میرے لیے نہیں۔ وہ میری بہن ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نے اپنی بہن کو کبھی یہ نہیں سکھایا کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے؟ وہ تجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ محبت میں تکلیف دینا جائز ہے؟ کسی کی زندگی تباہ کر دینا ٹھیک ہے؟ تجھے تو بکا کی محبت پر ناز ہونا چاہیے۔ میرا ستیہ ناس ہو گیا اور تجھے ناز کی سوجی ہے۔ اسے کہو کہ وہ کالے چراغ سے محبت کی پینگیں بڑھا لے، میری جان بخش دے۔ اب تو خود اس کی جان خطرے میں ہے۔ اللہ کرے وہ مر جائے۔ محسن راؤ کے دل سے بد دعا نکلی لیکن ہونٹوں پر نہ آئی۔ پھر اسے اپنی بہن کا خیال آیا۔ بکا اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اب کہاں ہے؟ اس کے بارے میں راکل نے اب تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری بہن کہاں ہے؟ محسن نے پوچھا۔ کون، تانیہ؟ راکل نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، وہ خیریت سے تو ہے۔ میں نہیں جانتا، یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راکل، تو مجھ سے کیا چھپا رہا ہے؟ میں کچھ چھپا نہیں رہا، بس تو یوں سمجھ کہ وہ کہیں گم ہو گئی۔ کہاں گم ہو گئی؟ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ راکل نے یہ کہہ کر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ تب محسن راؤ کو احساس ہوا کہ راکل زخموں سے چور ہے اور وہ اسے مسلسل سوال جواب کیے جا رہا ہے۔ اسے راکل کو اندر لے جانا چاہیے اور اس کے زخموں کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ آ راکل، اٹھ، میرے ساتھ جھونپڑی میں چل، تو شدید زخمی ہے، محسن راؤ نے ہمدردی سے کہا۔ راکل نے آنکھ اٹھا کر بڑی ممنونیت سے محسن راؤ کو دیکھا۔ اسے انسان کی عظمت کا احساس ہوا۔ یہ انسان ہی ہے جو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت یہاں کوئی غیر انسان ہوتا تو اس کے منہ پر ٹھوکر مار کر اپنا راستہ لیتا۔ بکا نے ایک انسان سے محبت کر کے کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ محسن راؤ میں جس قدر طاقت تھی اس سے زیادہ طاقت صرف کر کے اس نے راکل کو اٹھنے میں مدد دی۔ پھر وہ کسی نہ کسی طرح اسے جھونپڑی میں لے آیا۔ وہ اسے اٹھا کر بری طرح ہانپنے لگا۔ راکل اس کو خاموشی سے ہانپتا ہوا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب محسن راؤ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے پوچھا، راکل، تیرے زخم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ جو سامنے الو مرا پڑا ہے اسے میرے پاس لا، راکل نے کہا۔ محسن باہر پڑے الو کو پر سے پکڑ کر اٹھا لایا۔ بھیڑیوں نے اس کا سر اور بازو چبا ڈالے تھے۔ لے، محسن راؤ نے وہ الو راکل کے نزدیک رکھ دیا۔ اب تو کچھ دیر کے لیے جھونپڑی سے چلا جا۔ وہ کیوں؟ محسن راؤ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں جو اپنے زخموں کا علاج کروں گا وہ تو دیکھ نہیں پائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ محسن راؤ کے باہر جانے کے بعد راکل نے اس الو کا دل اس کے سینے سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور اسے پان کی طرح چبانے لگا۔ پھر اس نے الو کے خون سے اپنے ہاتھ بھرے اور اس خون کو اپنے زخموں پر ملنے لگا۔ جب اس نے الو کا خون اچھی طرح اپنے زخموں پر مل لیا، پھر آواز دی، آ جا محسن، اندر آ جا۔ محسن اندر آیا تو وہ اندازہ نہ کر پایا کہ راکل نے الو کی لاش کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے الو کی لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے باہر لے جا، کھود کر گاڑ دے۔ میرے پاس گڑھا کھودنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے ریت ہٹا کر چھوٹا سا گڑھا بنا اور پھر اسے ریت سے ڈھک دے۔
محسن راؤ نے اس کی ہدایت کے مطابق اسے مرے ہوئے الو کو ریت میں دبا دیا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جب محسن راؤ جھونپڑی میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ راکل کے زخم بہت تیزی سے بھر رہے تھے۔ کوئی آدھ گھنٹے کے اندر وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ راکل کو خوش دیکھ کر محسن نے اس سے کہا، دیکھ راکل، میں نے تیرے ساتھ دشمنوں کا سا سلوک کیا، میں مانتا ہوں۔ وہ اس کا مشکور تھا، پھر مجھے سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتا؟ کس بارے میں؟ راکل نے پوچھا۔ تانیہ کے بارے میں، مجھے بتا دے کہ وہ کہاں ہے۔ اوہ! راکل نے تانیہ کا نام سن کر ایک سرد آہ بھری اور خالی خالی نظروں سے محسن کے دیکھنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ محسن اپنے سوال کے جواب کا منتظر تھا، لیکن راکل نے بڑی دیر تک اپنا سر ہی نہ اٹھایا۔ تب محسن نے آواز دی، راکل۔ راکل نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور دھیرے سے بولا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ محسن کو اس کا جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تھا اور اس نے جواب کیا دیا ہے؟ شاید اس کا دماغ چل گیا ہے یا پھر مجھے یہ چلانا چاہتا ہے۔ بہرحال محسن کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ صحیح جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا اس نے اس سے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ محسن، کیا یہ ممکن ہے کہ تو کچھ دیر کے لیے جھونپڑی سے باہر چلا جائے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ محسن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن بات کیا ہے؟ جب تو تھوڑی دیر کے بعد واپس جھونپڑی میں آئے گا تو تجھے بات کا خود بخود پتہ چل جائے گا، راکل نے کہا۔ محسن اس کے کہنے پر جھونپڑی سے باہر نکل گیا، پھر وہ گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد جب وہ واپس آیا اور اس نے اپنی جھونپڑی میں قدم رکھا تو حیران رہ گیا۔ راکل جھونپڑی میں موجود نہیں تھا۔ محسن پھر فوراً ہی جھونپڑی سے باہر آیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن اسے راکل جاتا ہوا کہیں دکھائی نہ دیا۔ البتہ ایک الو مغرب کی طرف اڑتا ہوا ضرور جا رہا تھا۔ راکل محسن کو دھوکہ دے کر نکل گیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ خود قسمت نے اس کے ساتھ کتنا بڑا فریب کیا تھا، اس پر کیسی کاری ضرب لگائی تھی۔ یہ بات اسے سنہرے کھنڈر میں پہنچ کر معلوم ہوئی۔ وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سردار کولانا نے سنہرے کھنڈر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اب یہاں کچھ نہ بچا تھا۔ ہر چیز تباہ ہو گئی تھی۔ ہر طرف تباہ کاری مچی ہوئی تھی اور سردار کولانا کے ہرکارے راکل کی گھات میں بیٹھے تھے۔ سنہرے کھنڈر میں جب وہ اچھی طرح گھوم لیا اور اس نے اپنی تباہ کاری کی نشانیاں ہر طرف دیکھ لیں تو کولانا کے ہرکارے اس کے سامنے آ گئے۔ اپنے محل اور اپنے علاقے کی تباہ کاری دیکھ کر وہ پہلے سے ہی مرا ہوا تھا۔ سردار کولانا کے ہرکاروں کو دیکھ کر اس کے اوسان بالکل ہی خطا ہو گئے۔ سردار کولانا کے ہرکاروں نے اسے زنجیروں میں جکڑ لیا اور پھر جس طرح کالے چراغ کو لے جایا گیا تھا ویسے ہی راکل کو لے جایا گیا اور اسے سردار کولانا کے سامنے لے جا کر ڈال دیا گیا۔ سردار کولانا نے اپنے لمبے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے بولا، آؤ فریبی۔ سردار کولانا، دیوا کالی کی قسم میں نے کوئی فریب نہیں دیا۔ دیکھ، دیوا کالی کی اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، ابھی رقیق کر دوں گا۔ میں سچ کہتا ہوں سردار، میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں ہر قیمت پر پورا کرتا۔ میں سورج نکلتے ہی کالے چراغ کو لے کر وہاں پہنچ جاتا، لیکن چاہ وفات پر لاتعداد بھیڑیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور وہ گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ راستے میں میں زخموں کی تاب نہ لا کر ہوش گنوا بیٹھا اور جب مجھے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب سردار تو ہی بتا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تیرے بارے میں کالا چراغ صحیح کہتا ہے کہ تو بڑا خبیث ہے۔ واقعی تو نے بڑی شاندار کہانی گھڑی ہے اور اوپر سے دیوا کالی کی جھوٹی قسم بھی کھا لی ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ میں سچ کہتا ہوں سردار کولانا، تو میرا یقین کیوں نہیں کرتا؟ چل، کہتا ہوگا سچ، اب میں کیا کروں؟ تو وقت پر نہیں پہنچا، لہٰذا وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، بالکل تباہ کر دیا۔ تو جانتا ہے کہ کالا چراغ ہمارا کس قدر اہم آدمی ہے۔ تو نے اسے کیا سوچ کر قید کیا؟ بس سردار، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ راکل عاجزی سے بولا۔ معافی؟ سردار کولانا نے ایک زوردار کہا لگایا۔ بس تجھے ایک صورت میں معافی مل سکتی ہے۔ وہ کیا؟ تجھے بکا سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کیا تجھے وہ پسند آ گئی ہے؟ کیا تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ راکل کی بات سن کر سردار کولانا نے ایک اور زوردار کہا لگایا اور بولا، احمق۔ راکل نے اسے نہ سمجھ میں آنے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ تو سمجھے گا بھی نہیں۔ میں نے تجھے احمق یوں ہی نہیں کہہ دیا۔ ارے بے وقوف، وہ کالے چراغ کی محبت ہے۔ تجھے بکا کو اس کے حق میں دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ ظلم ہے، اور تمہاری بہن نے جو اولاد آدم کی زندگی حرام کر رکھی ہے وہ ظلم نہیں ہے کیا؟
میں نہیں جانتا اس نے راہ فرار اختیار کی، لیکن میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ راکل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سردار کولانا نے جب اپنا فیصلہ سنایا تو راکل پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سردار کولانا نے قدرے غصے میں کہا۔ اور تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ میں تیرے اس فیصلے کو مانوں یا نہ مانوں، لیکن بکا کسی قیمت پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں، راکل نے کہا۔ اسے بلاؤ۔ سردار کولانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پا کر دو خادمائیں تیزی سے باہر نکل گئیں اور آنن فانن اسے کلائی سے پکڑ کر لے آئیں۔ بکا نے اپنے بھائی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تو اسے شدید صدمہ ہوا۔ راکل نے جب اپنی بہن بکا کو خادماؤں کے ساتھ اندر آتا دیکھا تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس کی تباہی میں براہ راست بکا کا ہاتھ تھا۔ سردار کولانا کی خادماؤں، بکا کا ہاتھ چھوڑ دو اور اسے عزت سے کرسی پر بٹھاؤ، سردار کولانا نے حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی خادماؤں نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پھر اس کے سامنے آدھا جھک کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن بکا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ کیا تجھے عزت راس نہیں؟ سردار کولانا نے سخت لہجے میں کہا۔ جس کا بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہو، وہ کرسی پر کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ سردار کولانا کے خادموں، راکل کی زنجیریں کھول دو، سردار کولانا نے حکم دیا۔ اس کا اعتراض معقول ہے۔ سردار کولانا کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی، پھر اسے بھی کرسی پیش کی گئی۔ دو خادماؤں نے اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا۔ اس کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد بکا نے بھی نشست سنبھال لی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی برقرار رہی۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے تیری غیر موجودگی میں۔ تیرے بھائی کو اپنا فیصلہ سنایا تو اس نے کہا کہ تو اس فیصلے کو نہیں مانے گی، اسی لیے تجھے طلب کیا گیا ہے کہ تجھے فیصلہ سنایا جائے، سردار کولانا نے بتایا۔ اپنا فیصلہ سنا، بکا نے کہا۔ راکل تو بتا دے، سردار کولانا نے راکل کی طرف دیکھا۔ سردار کولانا تیری شادی کالے چراغ سے کرنا چاہتا ہے، راکل نے بتایا۔ راکل کی زبان سے سردار کولانا کا فیصلہ سن کر بکا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً غصے میں بولی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہی بات ابھی تیرے بھائی نے بھی کہی تھی۔ اب تم دونوں میری بات کان کھول کر سن لو، سردار کولانا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میرا فیصلہ سورج کی طرح اٹل ہے۔ جس طرح سورج کو ہر صبح مشرق سے نکلنا ہوتا ہے، ویسے ہی سردار کولانا کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے۔ آج رات 12 بجے دیوا کالی کے سائبان تلے تجھے اور کالے چراغ کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر سردار پھر اپنی خادماؤں سے مخاطب ہوا۔ سردار کولانا کی خادماؤں، بکا کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو۔ سردار کولانا کے دربار میں اس وقت جتنی خادمائیں حاضر تھیں، سب کی سب بکا کو لے کر اندر چلی گئیں۔ بکا پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا راہ عمل اختیار کرے۔ بکا کے جانے کے بعد سردار کولانا راکل سے مخاطب ہوا۔ اب تو بول، تیرا کیا کیا جائے؟ یہ تو اچھا نہیں کر رہا۔ وہ انسان کی بچی کہاں ہے جسے تیری بہن نے تیری خدمت میں پیش کیا تھا؟ سردار کولانا نے پوچھا۔ اسے میں نے چاہے وفات میں پھینکوا دیا، راکل نے صاف گوئی سے کام لیا۔ تیری بہن نے اس کے بھائی پر قبضہ کر لیا اور تو نے اس غریب کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ پھر بھی تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو اور تیری بہن نے اب تک جو کیا ہے اچھا کیا ہے؟ سردار کولانا نے تنزن پوچھا۔ راکل اس بات کا کیا جواب دیتا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب تجھے ایک کام کرنا ہوگا، سردار کولانا بولا۔ حکم کر سردار کولانا۔ راکل کا سر ابھی تک جھکا تھا۔ شادی میں شرکت کے بعد تجھے اس انسان کے بچے کو صحت یاب کرنا ہوگا، اس کے بعد اسے اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے سردار کولانا، یہ مت سمجھنا کہ تو اس طرح راہ فرار اختیار کر جائے گا۔ تجھے اپنی روح کو گروی رکھ کر جانا ہوگا۔ جب تو میرے حکم پر عمل درآمد کر کے واپس آ جائے گا تو پھر سوچا جائے گا کہ تجھے معاف کر دیا جائے یا نہیں۔ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ پھر ٹھیک ہے، سردار کولانا کے خادموں، راکل کو عزت سے ساتھ لے جاؤ، اسے بڑے مہمان کا درجہ دو۔ سردار کولانا کے 6 خادم آگے بڑھے اور راکل کو احترام کے ساتھ مہمان خانے کی طرف لے گئے۔ راکل کے جانے کے بعد دربار میں حاضر خادموں کو سردار کولانا نے جانے کا اشارہ کیا۔ جب دربار خالی ہو گیا اور سردار کولانا تنہا رہ گیا تو اس نے 3 بار تالی بجائی۔ تالی کی آواز سن کر وہ ستون کی آڑ سے نکلا اور مسکراتا ہوا سردار کولانا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سردار کولانا نے اسے اپنے قریب ہی مسند پر بٹھا لیا۔ ساتھ بیٹھنے کا اعزاز صرف اسی کو حاصل تھا۔
وہ سردار کولانا کا دماغ تھا، اس کا دست راست تھا، اس کا ایاز تھا، وہ کالا چراغ تھا۔ کالے چراغ، تجھے بکا مبارک ہو، آج کی رات وہ تیری ہو جائے گی۔ سردار کولانا نے مسکرا کر کہا، میں تیرا غلام، تیرا شکر گزار ہوں۔ کالے چراغ نے بہت مؤدبانہ لہجے میں کہا، ایک بات بتا، میں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ محسن راؤ کو میں خود اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں۔ کالے چراغ نے خواہش ظاہر کی، تیرا کیا خیال ہے کہ اس کی روح گروی ہونے کے باوجود وہ میرے ساتھ دھوکہ کرے گا؟ اس نے محسن کی بہن کو چاہے وفات میں پھنکوا دیا ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ وہ اسے واقعی اس کی دنیا تک چھوڑ آئے گا؟ اگر اس نے راستے میں ہاتھ دکھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بات بھی تو ٹھیک کہتا ہے، اس خبیث کا کوئی بھروسہ نہیں، یوں بھی اس عیار کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں۔ پھر تیرا کیا خیال ہے، رقیق کر دیا جائے؟ سردار کولانا نے خیال ظاہر کیا، ہاں یہی مناسب ہے۔ کالے چراغ نے فوراً تائید کی، اگر یہ زندہ رہا تو بکا کو بہکاتا رہے گا۔ میری جان کا دشمن تو پہلے ہی تھا، اب تو بھی اس کی فہرست میں آ گیا ہے۔ معافی کی صورت میں یہ کچھ عرصے کے بعد پھر سر اٹھائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس ناگ کے پھن کو اٹھانے سے پہلے ہی اس کا منہ کچل دیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا، سردار کولانا نے اسے تسلی دی، لیکن تو جانتا ہے کہ اسے رقیق کرنے کے لیے دیوا کالی سے اجازت لینا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجازت بآسانی مل جائے گی، کیونکہ اس کے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے، کالے چراغ نے کہا۔ بس تو اب بے فکر ہو جا، میں دیوا کالی کے دربار جا کر اجازت نامہ لے آؤں گا۔ تو جب تک اپنی دلربا کے ساتھ جشن منا۔ میں تیرا غلام، تیرا شکر گزار ہوں، کالے چراغ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آ کچھ دیر آرام کر لیں۔ کالا چراغ جب سو کر اٹھا تو سورج ڈھل رہا تھا، سائے پھیل رہے تھے، دیوا کالی کے سائبان والے میدان میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دیوا کالی کا سائبان بھی عجب چیز تھا، 4 ستون کھڑے تھے، ان ستونوں پر نہ کوئی چھت تھی اور نہ سائبان نام کی کوئی چیز۔ چاروں ستونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا حوض تھا اور اس حوض میں پانی بھی نہیں تھا، آگ بھری ہوئی تھی۔ اس حوض کی آگ آج تک نہ بجھی تھی، بس اسی مقام کا نام دیوا کالی کا سائبان تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی اس حوض کی آگ سے بے شمار مشعلیں روشن کی گئیں اور انہیں میدان میں جگہ جگہ گاڑ دیا گیا۔ اس طرح شادی کی تقریب کا آغاز ہوا۔ جب اندھیرا خوب گہرا ہو گیا تو رقص زنجیری شروع ہوا۔ صرف لوہے کی زنجیریں پہنے قدآور خوبصورت عورتیں میدان میں اتریں اور انہوں نے زنجیروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر رقص زنجیری کا آغاز کیا۔ ایک خاص انداز میں اٹھتے قدم، زنجیروں کی جھنکار اور قدآور خوبصورت عورتوں کے چمکتے بدن دیکھنے والوں کو مسحور کیے دے رہے تھے۔ جب ایک گروپ رقص کرتے ہوئے تھک جاتا تو اس کی جگہ نیا گروپ لے لیتا۔ 14ویں کا چاند جب پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کی پیشانی پر جھومر بن کر جگمگانے لگا اور 12 کا عمل قریب آنے لگا تو سردار کولانا نے ایک مشعل اٹھا کر دلہا اور دلہن کو دیوا کالی کے سائبان میں لانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب سردار کولانا کی نظر دیوا کالی کے سائبان کی طرف اٹھی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہاں صرف کالا چراغ تھا۔ یہ بڑی بدشگونی کی بات تھی، دیوا کالی کے سائبان میں دلہا دلہن ایک ساتھ جا کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ آخر بکا کہاں گئی؟ سردار کولانا اپنی نشست سے اٹھا تو اسے اٹھتا دیکھ کر رقص کرنے والی عورتیں ٹھہر گئیں اور پتھر ہو گئیں۔ انہوں نے بھی کالے چراغ کو دیوا کالی کے سائبان میں تنہا کھڑے دیکھ لیا تھا۔ میدان میں رقص رکتے ہی سناٹا چھا گیا۔ جلدی جلدی مشعلیں بجھائی جانے لگیں۔ مشعلوں کی روشنی ختم ہو گئی، صرف چاند کی روشنی رہ گئی۔ سردار کولانا تیز تیز قدم چلاتا دیوا کالی کے سائبان کے پاس پہنچا۔ کالے چراغ کا چہرہ حوض میں جلتی ہوئی آگ کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو اکیلا کیوں ہے؟ سردار کولانا نے دریافت کیا۔ وہ چلی گئی، میری بکاں چلی گئی۔ کیا بکتا ہے؟ سردار کولانا کے علاقے سے کوئی کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے۔ سردار کولانا، تیرا غلام سب جانتا ہے، وہ فرار نہیں ہوئی، کاش وہ فرار ہو جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ سردار کولانا نے پوچھا۔ وہ رقیق ہو گئی، کالے چراغ نے دردناک خبر سنائی۔ دیوا کالی کی قسم، یہ اس نے کیا بے وقوفی کی؟ سردار کولانا پریشان ہو گیا۔ اسے میری صورت سے بھی نفرت تھی، وہ بھلا مجھ سے شادی کیوں کر لیتی؟ یہ میری بھول تھی۔ آ میرے ساتھ، مجھے دکھا کہاں ہے وہ۔ کالا چراغ سردار کولانا کو لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں بکا رقیق پڑی ہوئی تھی۔ بکا کا عروسی جوڑا مسحری کی ایک جانب پڑا تھا اور درمیان میں گہرے سرخ رنگ کا سیال تھا۔ یہ بالکل پارے کی طرح تھا، اگر اس سیال کو مٹھی میں بھریں تو مٹھی میں کچھ نہ رہے۔ بکا نے اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لی تھی۔
اس نے کالے چراغ سے شادی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی تھی۔ کالا چراغ بے حد اداس تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ اس قدر نفرت کرتی ہے کہ رقیق ہونے کا کرب تو جھیل لے گی لیکن اس سے شادی نہیں کرے گی، تو وہ شادی کی پیشکش کو واپس لے لیتا۔ کم از کم وہ زندہ رہنے کی صورت میں اس کی شکل تو دیکھ سکتا تھا۔ اب تو سارا کھیل ہی ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال رسم کے مطابق چاندی کی ایک گاگر منگائی گئی۔ کالے چراغ نے اس سیال مادے کو گاگر میں ڈالا، اس کے منہ پر کپڑا باندھا اور اس گاگر کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سردار کولانا کے محل سے باہر نکال کر دیوا کالی کے سائبان کی طرف بڑھا۔ دیوا کالی کے سائبان میں پہنچ کر کالے چراغ نے گاگر حوض کی دیوار پر رکھ دی اور پھر اس جلتے ہوئے حوض کے 7 چکر کاٹے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اس نے حوض کی دیوار سے وہ گاگر اٹھائی اور اسے ایک مرتبہ پھر اپنے کندھے پر لاد کر چاند کے رخ چل پڑا۔ اس کے پیچھے 4 گھڑ سوار چل رہے تھے جو ضروری سامان سے لیس تھے۔ کالا چراغ بکا کے جسدے سیال کو لادے اس وقت تک چلتا رہا جب تک چاند دھندلانے نہیں لگا۔ جب چاندنی پھیکی پڑنے لگی تو وہ ایک ریت کے ٹیلے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ اس کو رکتا دیکھ کر وہ چاروں گھڑ سوار فوراً اس کے نزدیک پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ کالا چراغ نے ایک جگہ منتخب کی اور گاگر اپنے کندھے سے اتارا۔ ان چاروں گھڑ سواروں نے ریت میں لوہے کی لمبی میخیں گاڑیں، ان میخوں میں اپنے ساتھ لائی زنجیریں باندھی اور پھر ان چاروں زنجیروں کے سرے میخوں کے درمیان رکھی ہوئی گاگر کی گردن میں کس دیے۔ پھر وہ چاروں پیچھے ہٹ گئے اور ایک قطار میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کالے چراغ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی مٹھی میں ریت بھری اور وہ ریت اپنے سر میں ڈال لی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کہا، لاؤ۔ ان میں سے ایک گھڑ سوار آگے بڑھا اور ایک بیلچہ کالے چراغ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کالا چراغ بیلچہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے وہ بیلچہ زور سے گاگر پر مارا اور 7 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بکا، تو نے جس سے محبت کی وہ تجھ سے نفرت کرتا رہا، اور جس نے تجھ سے محبت کی اس سے تو نفرت کرتی رہی، اور یہی نفرت تجھے آسمانوں میں لے گئی۔ تجھے کیا ملا؟ یہ اب تو اچھی طرح جان گئی ہوگی۔ کاش تجھے زندگی گنوانے سے پہلے عقل آ گئی ہوتی، تجھے سچی محبت کی پہچان ہو گئی ہوتی۔ میں تجھ سے آج بھی محبت کرتا ہوں اور زندگی بھر اسی طرح کرتا رہوں گا۔ تو میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے خیالوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ چاند سورج کے مالک سے میں تیری مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور ریت میں جذب ہو گئے۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ اس نے گاگر کے نزدیک پہنچ کر بیلچے سے گاگر پر ریت ڈالی۔ 7 بار ریت ڈالنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور بیلچہ اس گھڑ سوار کے ہاتھ میں دے دیا جس سے لیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چاروں گھڑ سوار آگے بڑھے۔ ان چاروں کے ہاتھ میں بیلچے تھے۔ وہ بیلچے میں ریت بھر بھر کر اس گاگر پر ڈالنے لگے۔ تھوڑی دیر میں زنجیریں ریت میں دب گئیں اور ریت گاگر کی گردن تک پہنچ گئی۔ تدفین مکمل ہو چکی تھی۔ ایک گھڑ سوار نے اپنا گھوڑا کالے چراغ کو پیش کیا۔ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر وہ گھڑ سوار جس کا گھوڑا کالے چراغ کے تصرف میں آ گیا تھا، وہ دوسرے گھڑ سوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور یوں واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ سورج روشن ہونے تک وہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ تب ہی انہیں سامنے سے ایک گھڑ سوار بہت تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ قریب آیا تو کالے چراغ نے دیکھا کہ وہ سردار کولانا کا محافظ خاص تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ کالے چراغ، جلدی چل، تجھے سردار نے طلب کیا ہے، وہ کافی دیر سے تیرا منتظر ہے۔ وہ ہرکارا بولا۔ کیا تجھے اس انتظار کی وجہ معلوم ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ وہی خبیث، ہرکارے نے جواب دیا۔ کیا راکل نے کوئی گڑبڑ کی ہے؟ کالے چراغ نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ اس خبیث نے سردار پر حملہ کیا اور نکل گیا، ہرکارے نے بتایا۔ سردار زخمی تو نہیں ہوا؟ ہاتھ زخمی ہوئے ہیں، آنکھیں بچ گئیں۔ ہرکارا فکر مند لہجے میں بولا۔ اوہ! کالا چراغ پہلے ہی کیا کم افسردہ تھا؟ اس اطلاع نے اسے مزید افسردہ کر دیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا سردار کولانا کے محل پر پہنچ گیا۔ پھر وہ گھوڑے سے کود کر تقریباً دوڑتا ہوا سردار کولانا کے نشست گاہ تک پہنچا۔ کالے چراغ کو اندر آتے دیکھ کر سردار کولانا نے ہاتھ کے اشارے سے خادماؤں اور خادموں کو کمرے سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا اور کالے چراغ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ بالآخر وہ اپنی خباثت دکھانے سے باز نہیں آیا۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ کالے چراغ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ تیرے جانے کے بعد جب میں نے بکا کے رقیق ہونے کی اطلاع اس تک بھیجی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس کے کمرے سے غائب ہونے کی اطلاع پر میں پریشان ہو گیا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا تو وہ میری طاق میں تھا۔
بس وہ اچانک ہی مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے حملہ آور ہوتے ہی اچانک میری نظر اس پر پڑ گئی اور میرے ہاتھ آنکھوں پر چلے گئے۔ میری آنکھیں بچ گئیں، البتہ ہاتھ زخمی ہو گئے۔ خیر وہ بچ کر کہاں جائے گا، بہت ہو گئی۔ اب ہمیں دیوا کالی کے دربار میں پہلے اسے سنہرے کھنڈر میں تلاش نہ کر لیں؟ کالے چراغ نے تجویز پیش کی۔ اول تو وہ وہاں جائے گا نہیں، اگر گیا بھی تو اس کا ہاتھ آنا مشکل ہوگا۔ سردار کولانا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا پتا ہاتھ آ ہی جائے، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا تو چاہیے۔ ہاں اگر نہ بھی ہاتھ آیا تو کم از کم اس کے بارے میں یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ وہ وہیں ہے۔ دیوا کالی کو بتانے میں آسانی رہے گی۔ کالا چراغ بولا، تو نے دیوا کالی کو کیا سمجھا ہے؟ سردار کولانا غصیلے لہجے میں بولا، میں تیرا غلام، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ کالا چراغ نے فوراً سر جھکا لیا۔ اب تو ان باتوں کو چھوڑ دیوا کالی کے دربار میں چلنے کی تیاری کر، سردار کولانا نے حکم دیا۔ آج ہی جانا ہے؟ کالے چراغ نے دریافت کیا۔ ہاں، جواب ملا۔ تیرے ہاتھ زخمی ہیں، تشویش بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سردار کولانا پھر کچھ سوچ کر بولا، یہ زخمی ہاتھ گواہی کے کام آئیں گے۔ تو ٹھیک کہتا ہے، میں پھر جانے کے لیے سواری کا انتظام کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالا چراغ نشست گاہ سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار دیوا کالی کے آتش کدے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ اڑا تو وہ بھی چلا جا رہا تھا، اس کا رخ لیکن سنہرے کھنڈر کی طرف نہیں تھا۔ وہ اس صحرا کی طرف جا رہا تھا جہاں محسن راؤ کی جھونپڑی تھی۔ ادھر کالا چراغ اور سردار کولانا دیوا کالی کے دربار میں پہنچے تو ادھر راکل محسن راؤ کی جھونپڑی کی چھت پر آ بیٹھا۔ محسن راؤ اپنی جھونپڑی میں محو خواب تھا۔ اس کے پاس کام ہی کیا تھا؟ کھانا اور سو جانا۔ اس وقت بھی وہ کھانا کھا کر سویا ہوا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے جھونپڑی میں چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندہ نہیں تھا۔ شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا، اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جب سے اس کے محافظ مرے تھے تب سے محسن راؤ کو باہر نکلنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ یہ آزادی ملے ابھی ہوئے دن ہی کتنے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ذرا اس کی صحت بحال ہو جائے تو پھر وہ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچے گا۔ باہر نکل کر اس نے اپنے سامنے دور تک نظر دوڑائی، کچھ بھی نہیں تھا، بس ریت کے بگولے رقصاں تھے۔ وہ یوں ہی ٹہلتا ہوا جھونپڑی کے پیچھے چلا گیا۔ محسن راؤ کے جھونپڑی کے پیچھے جاتے ہی وہ الو نیچے اترا اور جھٹ سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ جھونپڑی کا چکر کاٹ کر واپس آیا۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ جھونپڑی کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھا کھڑا ہوا تو راکل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا جیسے کہیں بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ راکل تو؟ محسن راؤ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو اس وقت کہاں غائب ہو گیا تھا؟ غائب ہونا اور حاضر ہو جانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تجھ سے آخری ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کیوں آخر؟ محسن راؤ نے کہا۔ محسن، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی بھی وقت میرا بلاوا آ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سردار کولانا اب تک دیوا کالی کے دربار میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے جو کیا ہے اس کی سزا بہرحال مجھے بھگتنا ہوگی۔ مجھے ہر قیمت پر رقیق ہونا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں بس تو سنتا جا۔ راکل نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، تو نے اس دن پوچھا تھا کہ تیری بہن تانیہ کہاں ہے؟ جواب میں نے تجھے گول مول سا جواب دے دیا تھا کہ وہ گم ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، تو نے یہی کہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں مزید بحث کرتا تو غائب ہو گیا تھا۔ محسن، ایک بات بتا، بکا تیرے لیے کیا ہے؟ بکا میرے لیے آگ ہے جو مجھے جلاتی ہے۔ وہ دو دھاری تلوار ہے جو میرے وجود کو لہو لہان کرتی ہے۔ وہ بور کا لڈو ہے جسے نگلنا بھی مشکل اور اگلنا بھی مشکل۔ محسن، تیری آگ اپنی ہی آگ میں جل مری۔ تیری دو دھاری تلوار خود کو لہو لہان کر بیٹھی۔ تیرا بور کا وہ لڈو سارے کا سارا نگل گئی۔ راکل نے عجب انداز اختیار کیا۔ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں جانتا تو جان لے کہ تیری بکا رقیق ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لی بکا نے؟ ارے یہ کیا ہوا؟ اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ دوسروں کو مارنے والی کیا خود کو بھی مار سکتی ہے؟ یہ کیسی خبر ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خوش ہو یا رنجیدہ ہو جائے۔ اس کا ذہن ایک دم خالی ہو گیا۔ دل ہر جذبے سے عاری ہو گیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے راکل کو دیکھنے لگا۔ ہاں محسن، میری بکا مر گئی، تیری بکا مر گئی۔ راکل پر رکت طاری تھی۔ او، یہ تو بہت برا ہوا، یہ شاید بہت اچھا ہوا۔ محسن راؤ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بہت برا ہوا ہے محسن، اور یہ سب اس چمگادڑ کے بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔
کون چمگادڑ کا بچہ؟ میں سمجھا نہیں۔ وہی کالا چراغ۔ میری بکا کی کالے چراغ کے ساتھ زبردستی شادی کی جا رہی تھی۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے رقیق ہونا منظور کر لیا، لیکن اس کی ہونا منظور نہ کیا۔ محسن اصل میں وہ تیری تھی، تیرے سوا اسے کچھ سوجتا ہی نہ تھا۔ وہ بڑی محنت سے ایک عمل کر رہی تھی، اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جاتا۔ وہ تجھ پر مرتی تھی، بالآخر وہ تجھ پر ہی قربان ہو گئی۔ محسن اب تو آزاد ہے، جا اپنی دنیا میں لوٹ جا۔ میرے پاس وقت کم ہے، مجھ سے اب کوئی سوال نہ کر۔ جا، باہر تیرے لیے سواری موجود ہے، اس پر بیٹھ جا، یہ تجھے دھوئیں کے دیوار پار کروا دے گی۔ دھوئیں کے اس پار تیری دنیا ہے۔ چل اٹھ، جلدی کر۔ دیوا کالی کے دربار میں کاروائی شروع ہو چکی ہے۔ بس کسی پل مجھے موت کا پیغام دیا جانے والا ہے۔ جا محسن جا، دیوا کالی تیری حفاظت کرے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تیری بہن تانیہ کو چاہے وفات میں پھینکوا دیا۔ اس نے میری بات نہیں مانی تھی، میں اس کے سحر میں مبتلا تھا۔ آہ، بلاوا آ پہنچا، میں اب جاتا ہوں، جاتا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر جو کچھ چشم زدن میں ہوا تھا وہ ایک دم سمٹا اور پھر پھڑ پھڑاتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ محسن جلدی سے نکل کر باہر آیا۔ اس نے دور تک آسمان پر دیکھا لیکن کہیں بھی کچھ نہیں تھا۔ جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر ایک سجی سجائی اونٹنی بیٹھی ہوئی جو گالی میں مصروف تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا کر گیا تھا۔ محسن نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی ضروری چیزیں سمیٹی اور اونٹنی پر سوار ہو گیا۔ اونٹنی اس کے بیٹھتے ہی اٹھی اور ہوا ہو گئی۔ محسن کی جھونپڑی سے نکلتے ہی ہوا تو خیر وہ بھی ہو گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود نہ اڑ رہا ہو، اسے کوئی اڑائے لیے جا رہا ہو۔ اس کی سماعت سے مسلسل دیوا کالی کی پرہیبت آواز ٹکرا رہی تھی، راکل آؤ، راکل آؤ۔ اس آواز کو سنتے سنتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے بازو پکڑ کر اسے کسی چھوٹے سے دروازے میں دھکیل دیا ہو، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کالا بادل سا آ گیا۔ دیوا کالی تیری قسم، راکل آ گیا ہے۔ ایک اونچے قد کا شخص دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز لٹکی تھی جو کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔